تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، تحفے میں چیز نہیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکے میں رہے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور کی کیفیت بعض اوقات ایسی بھی تھی کہ آپ کے پاس کبھی کچھ ہوتا تھا اور کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مکے کی زندگی گزار کے ہم مدینہ میں آئے تو وہاں بھی ہمارے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہوئے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں، اور پھر تقریباً 10 سال ہی مدینہ کے بنتے ہیں۔ یہ 23 سالہ نبوت کے بعد والی زندگی آپ کی تقریباً غربت میں گزری ہے، مگر جب سے اللہ نے حکم دیا قربانی کرنے کا اور آپ کی طرف سے حکم آیا تو ہماری حالت یہ تھی کہ کبھی چولہے میں آگ جلتی تھی، کبھی نہیں جلتی تھی، اور بعض اوقات 2 مہینے ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجور کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے۔ ان دنوں کے اندر بھی قربانی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں چھوڑی۔ آپ نے کسی سال بھی اپنی زندگی کا، جب سے اللہ نے حکم دے دیا تو پھر قربانی کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے، کی ہے، ہر دفعہ کی۔ کبھی 1 جانور کیا ہے، کبھی 2 جانور کیے ہیں۔ اللہ نے 1 سال میں بڑی وسعت دی اور آپ حج کے لیے چلے گئے تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب جو کہتے ہیں کہ لو بھئی قربانی کے لیے آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، غریبوں کی شادیاں کروا دو، کسی کی بچی کی رخصتی کروا دو، کسی غریب کو گھر بنا دو، ان سے پوچھو کہ احساس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ پھر آپ فرماتے 1 سے زائد قربانی نہیں میں نے کرنی، باقی پیسے غریب غربا میں دے دو، صدقہ پورا سال کرو، مگر قربانی کے موقع پہ آ کے صرف غریب غربا کے نام لے کے قربانیاں چھوڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قربانی تو تحفہ ہے، قربانی تو محبت ہے، قربانی تو اخلاص ہے، اس کو ہر صورت کرنا چاہیے۔ ہاں جس بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر قربانی لازم نہیں۔ بعض اوقات ایسے وقت بھی آئے کہ صحابہ نے استطاعت کے باوجود بھی قربانی کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، اور ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال انہوں نے قربانی نہیں کی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں کی، فرمانے لگے ہر بندے نے 4 5 6 خریدی ہوئی ہیں، اب مقابلے چل رہے ہیں، مقابلوں میں ریاکاری سے بچنے کے لیے ہم اس سال نہیں کریں گے۔ جس سے بعض نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں جیسا بھی جانور لے سکتا ہوں، قربانی کی شرطیں پوری ہوں اور مجھے قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ زندگی کا پتہ نہیں، یہ عید اس سال آ گئی ہے، اگلی عید کا کیا پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قربانی آپ کے پاس چھوٹا جانور ہے یا بڑا جانور ہے، 1 ہے یا 2 ہے، آپ کی نظر قربانی کی قبولیت پہ ہونی چاہیے، قربانی والے جانور کی جسامت پہ نہیں۔ آج ہماری ٹوٹل نظریں اور انحصار جانور کے وجود پہ ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی اموالکم، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی نظر تیرے دل پہ ہے، اللہ کی نظر تیرے عمل پہ ہے، اللہ کی نظر تیرے مال پیسے پہ نہیں۔
لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم کہتے ہو جانور بھی خرید لیا، کسائی کا انتظام بھی ہو گیا، ساری ٹینشنیں ختم۔ اللہ کہتے تیری نظر جانور پہ، تیری نظر کسائی پہ، میری نظر تیرے دل پہ۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہمارے پاس تو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، کھال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو، میرے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تیرے دل کا تقویٰ، میری نظر اسی لیے تیرے دل کے تقوی پہ ہے۔ قربانی میں سب سے بڑی فکر اخلاص کی ہونی چاہیے، تقوی کی ہونی چاہیے۔ اچھا، بڑا مختصر وقت ہے، تقوی کیا چیز ہے اور قربانی قبول کس بندے کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی، صرف 5 چیزیں آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی بندے کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں تقوی نہ ہو اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتے، اگرچہ وہ قربانی کرنے والا وقت کے نبی کا سکا بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہ سورہ مائدہ کی 30 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی میں نے قبول کر لی، نبی کے دوسرے بیٹے کی میں نے قربانی رد کر دی۔ اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی سوچ والی بات ہے، اتنی بڑی سوچ والی بات ہے یار، نبی کا بیٹا اگر اللہ کے سامنے معیار میں فیل ہو جائے اللہ اس کی رد کر دیتے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ خریدنا ہی کام نہیں ہے، لانا ہی کام نہیں ہے، اس کی قبولیت کی ٹینشن رکھنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اچھا دیکھیں اللہ نے کیوں قبول کی اور کیوں نہیں قبول کی، اس میں وجہ کیا تھی؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں، رب کے قرآن کے جملے ہیں، غور کریں ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضور ان کو بیان کریں، ان کو بتائیں نبی آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ہم نے ایک کی قبول کی ایک کی نہیں قبول کی، کیونکہ میرا اعلان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، میں صرف متقین پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ وہ جو نبی کا بیٹا تھا، بھلا نبی کا بیٹا متقی نہیں ہوگا؟ نبی کا بیٹا تھا، مواحد تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، یا اللہ اس میں کون سا عیب تھا جس لیے تو نے قبول نہیں کی؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں نبی کے دونوں بیٹے آپس میں لڑ پڑے، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رب العالمین۔ مسئلہ یہ تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑا، اس نے کہا اوے میں نے تجھے مار دینا ہے، میں نے تجھے قتل کر دینا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے ختم کر دوں گا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھمکیاں لگا رہا ہے، وہ اس کو مارنے کی باتیں کر رہا ہے، وہ اس کے گریبان کو پکڑ رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا ہوا ہے اس پر۔ دوسرا بھائی آگے سے کیا کہتا ہے؟ مار تو میں بھی سکتا ہوں، بدلہ تو میں بھی لے سکتا ہوں، 1 کی 2 میں بھی سنا سکتا ہوں، غصہ مجھے بھی بڑا آ رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی اگر میں نے آگے سے ہاتھ اٹھایا، اگر میں نے آگے سے زبان کھولی، اگر میں تیرے سامنے لڑنا شروع ہو گیا، او میرے برادر میرے بھائی، انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے تو مجھے مار بھی دے گا تو میں تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ فرماتے اس کی میں نے قبول کی جس کے اندر اس قدر ڈر ہے۔
اور جس بھائی کے سینے میں بھائی کا احساس ہے، بہن کا احساس ہے، قریبی کا احساس ہے، رشتہ داروں کا احساس ہے، وہ سمجھے کہ اس کی قربانی قبول ہے۔ خالق کا قرآن بتاتا ہے قربانی احساس والے کی قبول کی، قربانی لحاظ والے کی قربانی قبول کی، قربانی محبت والے کی قبول کی، قربانی اعتماد والے کی قبول کی۔ کہتا ہے میرے بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر تیرا گربان پکڑوں گا، تجھے تھپڑ ماروں گا، تجھے گالی دوں گا، تیرے سامنے زبان کھولوں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی و اثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میرے برادر، ہاتھ میں نے نہیں اٹھانا، زبان میں نے نہیں کھولنی، گالی میں نے نہیں دینی، بدلہ میں نے نہیں لینا، ایک ہی دو میں نے نہیں سنانی، اینٹ کا جواب پتھر سے میں نے نہیں دینا، جو تو نے کرنا ہے کر لے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ ہی مجھے بدلہ دے گا، اللہ ہی مجھے جزا دے گا۔ اور میرے بھائی، جب میں نے ہاتھ نہ اٹھایا، زبان نہ کھولی، پھر میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا، جہنم میں تو جائے گا، اللہ ایسے ظالموں کو تباہ و برباد کرے گا۔ مالک کا قرآن کہتا ہے لوگوں، نبی کے جس بیٹے نے اپنے بھائی سے لڑائی نہیں کی، اللہ نے اس بیٹے کی قربانی قبول کی۔ احساس والی زندگی جو ہے نا، لحاظ والی زندگی، یہ خالق کو بڑی پسند ہے۔ اور مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے، دو لڑے بھائیوں کی آپ صلح کرو، وہ کہتا قاری صاحب میں اندر کو لے کے کھانا، وہ بھی ایسے پیو دا ہے، ممی ایسے خون دا، اگر وہ جذباتی ہے تو میں نہیں ہو سکتا، آپ مجھے ہی دبائی جا رہے، مجھے ہی سمجھائی جا رہے، وہ لڑاکا ہے، وہ کڑیلا ہے، وہ کسیلا ہے، وہ افسر لگ گیا۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا اچھا یار تو جو بھی باتیں کرے گا نا میں دے جواب کوئی نہیں دینا، اس لیے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ لو، اور نبی کے دو بیٹوں کا کردار الگ الگ ہے، اب تیری مرضی کردار جس والا بنا لے، اگر کردار حابیل والا بنائے گا، نرمی والا، محبت والا، مودت والا، میں تیری قربانیاں قبول کروں گا، اگر کردار قابیل والا بنائے گا، لڑائی والا، جھگڑے والا، قتل والا، تو میں تیری قربانی کو رد کر دوں۔ دعا کرو اللہ حابیل والی نرمی ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ حابیل کے ہمیں وہ رسا بنا دے، اللہ حابیل کے طریقوں پہ ہمیں چلا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہلا وصف اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اور تقوی کی پہلی علامت یہ ہے کہ متقی بندہ بہن بھائیوں سے نہیں لڑتا۔ بولو، متقی بندہ بہن بھائیوں سے نہیں سمجھ آئی تو قرآن کا دوسرا مقام دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پیغمبر یوسف کو کنویں میں پھینکا، کیا کیا ظلم نہیں کیا، کیا کیا انہوں نے بدلے لینے کا انداز نہیں اپنایا، مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، کنویں میں پھینکا بھی ہے، بیچا بھی ہے، مگر خالق کائنات کا وعدہ ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ احساس کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ لحاظ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ او پیغمبر یوسف کو دھکے دینے والے بھائی در در کے دھکے کھا رہے ہیں، کبھی مصر میں، کبھی کنعان میں، در در کے دھکے کھاتے کھاتے ایک دن لائن میں لگے ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ بھائی جنہوں نے زبانیں چلائی تھی، وہ بھائی جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، وہ بھائی جنہوں نے گالیاں دی تھی، وہ بھائی جنہوں نے روشن مستقبل چھیننے کی کوشش کی تھی، وہ بھائی جو کہتے تھے اس کا راستہ صاف کر دو، اس کو قتل کر دو، ختم کر دو، آج سارے گشکول لے کے نبی یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ، سناؤ بھائی کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے ہم نبیوں رسولوں کی اولاد ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے عظیم ہیں، قحط سالی کی وجہ سے آپ کے در پہ دانے لینے کے لیے آ گئے۔
فرمایا نبیوں رسولوں کی اولاد، جی جی بڑے نیک ہیں، کریم ابن کریم، جانتے ہوں گے آپ یعقوب علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، جانتے ہوں گے آپ اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم یہ سارے ہمارے وڈیرے ہیں۔ فرمایا اچھا وڈیرے تو بڑے پیارے تھے، اپنا بھی کوئی تعارف کروا دو ذرا، ہم سارے ان کی اولاد ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں یہ تعارف نہیں، کچھ اور تعارف بھی کروا دو۔ مجھے بتاؤ نا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں یاد ہے جب تم نے دھکے دیے؟ تمہیں یاد ہے جب تم نے ان کے پاؤں پہ ان کی انگلیوں کے اوپر پاؤں مارے، ان کی انگلیوں کے اوپر تم نے چھڑیاں ماری اور ننگا کر کے یوسف کو تم نے کنویں میں پھینکا، بیچارہ نکل آیا تھا، تم نے پھر جاتے ہوئے راہ جاتے قافلے کو بیچ دیا تھا۔ اب جب اتنی باتیں سنی نا، آنکھیں جھکی ہوئی، سر جھکی ہوئی ہیں اور دیکھ نہیں سکتے کہ یہ بندہ کون ہے جس کو سارا ہی پتہ ہے، تو کہنے لگے یا تو یہ یوسف ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے نا وہ اس کو ہی پتہ، یہ بیان کر رہا ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ یوسف ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ فرمانے لگے انا یوسف وہذا اخی، جی جی میرے بھائیوں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، او میرے بھائیوں میں مصر کا بادشاہ کیسے بنا، کنویں سے کیسے نکلا، جیل سے کیسے نکلا، ظلم سے کیسے نکلا، تم سوال کرتے ہو، سن لو سن لو۔ قد من اللہ علینا، سب سے پہلی بات تو ہے یہ سارا کرم آسمان والے رب کا ہے۔ یہ سارا کرم کس کا ہے؟ اور اپنی تعریف سے پہلے رحمان کی تعریف کرنی ہے، اپنی بات سے پہلے رحمان کی بات کرنی ہے۔ قد من اللہ علینا، یہ سب سے بڑا کرم تو رحمان کا ہے، اللہ کا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارا کرم اللہ کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ بھائیو تم نے جتنا بھی ظلم کیا بدلے میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے جتنی بھی زبانیں چلائی بدلے میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے جتنے بھی مارے ماری بدلے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور یار بدلے لینا متقین کا کام نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کے سامنے زبان کو بند، ہاتھ کو نیچے، نظر کو نیچے، کوئی ظلم کرے بھی تب بھی جواب نہ دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ متقین کی اعلیٰ صفت ہے، اور ان متقین کے اللہ قربانیاں کیا، اللہ ذرے کو بھی ضائع نہیں کرتے، ان کے ذروں کو بھی اللہ پہاڑ بنا کے صلہ دیتے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، اللہ پیغمبر یوسف کی سیرت نصیب فرما دے، اللہ پیغمبر آدم کے بیٹے حابیل کی سیرت نصیب فرما دے۔ اللہ جو متقی بندے تجھے پسند ہیں ان کی لسٹوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات سنے ذرا، جو متقی بندہ ہوتا ہے نا وہ رب سے وفادار ہوتا ہے۔ متقی بندہ رب سے وفادار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے خلیل کی ساری زندگی بڑی پیاری ہے، مگر ابراہیم الذی وفا، ایک بات بتاؤں، میرا ابراہیم میرے ساتھ بڑا باوفا تھا۔ میں نے 120 سال کی عمر تک، 90 سال ہو گئے شادی کو، 120 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے اولاد نہیں دی۔ میرا خلیل نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، نہ اس کے در نہ اس کے در، نہ نیلے نہ کالے نہ پیلے نہ چھلے نہ دھاگے نہ کڑے، اور میرا خلیل کہیں نہیں گیا۔ قربانیاں خریدنے والوں تم کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ اگر سنت خلیل کی لیتے ہو تو یہ بھی میرے خلیل کی سنت، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم اپنے رب سے بڑا با وفا تھا۔ جو با وفا ہوتا ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، جو با وفا ہوتا ہے وہ تعریفیں صرف اس کی کرتا ہے۔ میرے خلیل کی زبان پہ رب رب ہے، میرے خلیل کی رگ میں رب رب ہے، میرے خلیل کی دعوت میں رب رب ہے، میرے خلیل کے پیغام میں رب رب ہے، میرے خلیل کے اعلان میں رب رب ہے۔
ہر جگہ پہ توحید کی بات، عقیدے کی بات، رب کی بات، رحمان کی بات، قوم قبیلہ برادری، حتیٰ کہ آگ میں بھی چلے گئے تو رب کو نہیں بھولے، جیل میں بھی چلے گئے تو رب کو نہیں بھولے، وقت کے نمرود کے سامنے آئے تو رب کو نہیں بھولے۔ اللہ فرماتے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کائنات والو اپنی زندگی میں ایسی وفا لے کے آؤ جیسی وفا میرے خلیل کے اندر موجود ہے۔ متقی بندہ یہ نہیں ہوتا کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو چلو جلی بسترا اٹھاؤ ادھر چلے جاؤ، ادھر سے نہیں ہوا ادھر چلے جاؤ، نہیں، وہ رب کا در نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابو ذر کو آپ نے فرمایا تھا ابو ذر بیٹے دو کام نہیں چھوڑنے۔ حضور کون سے نہیں چھوڑنے؟ فرمایا نمبر 1 عقیدہ توحید نہ چھوڑنا، تیرے ٹکڑے ہو جائیں، تجھے جلا دے دنیا، تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، تیری رگ رگ سے احد احد کی آواز آئے۔ نمبر 2 نماز فرض نہ چھوڑنا، وَإِن كُتِّئْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، کبھی فرضی نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی نے 2 نصیحتیں کی ہیں ابو ذر کو، شرک نہیں کرنا، بے نماز نہیں بننا۔ تیسری خوبی سنیں ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کائنات والو اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی کمی کوتاہیاں ساری اللہ معاف کر دے گا۔ عقیدے میں شرک نہ ہو، مشرک کی نماز بھی نہیں، مشرک کا روزہ بھی نہیں، مشرک کی ذکر بھی نہیں، مشرک کی تلاوت بھی نہیں، مشرک کی اللہ کو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ مشرک بندہ رب کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے۔ دشمن سے بندہ کبھی کوئی تحفہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ تمہارا دشمن آ کے تمہیں تحفہ دے تم لوگے؟ مشرک رب کا دشمن ہے، اللہ مشرک کا کبھی کوئی تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ اپنے عقیدے میں شرک کی غلاظت موجود نہ ہو۔ تیسرا وصف یہ ہے جو متقی ہوتا ہے نا اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چھپ گیا ہے موبائل فون اس کے ہاتھے آ گیا تو پتہ نہیں کیا کیا گند دیکھ رہا ہے، اکیلے میں اس کے ہاتھ کسی کا مال آ گیا، کسی کی عزت آ گئی ہے، کسی کی آبرو آ گئی ہے، یہ درندہ بن گیا ہے، یہ حیوان بن گیا۔ نہیں، متقی ایسا نہیں ہوتا، متقی ظاہر اور باطن میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں بکریاں چرا رہے ہیں، اپنے غلام سے کہا دسترخوان لگاؤ بھائی کھانا کھائیں۔ اس نے دسترخوان لگایا، فرمانے لگے یار یہ بکریاں چراتا پھرتا ہے غلام، اس کو بھی بلا لو ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ اس کو بلایا، آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو۔ وہ کہتا میں نے نہیں کھانا۔ کیوں؟ کہتا میرا روزہ ہے۔ غلام نے آ کے بتایا کہ وہ کہہ رہا میرا روزہ ہے، فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اس کا روزہ ہے۔ گرمی کے دل، صحرا کا علاقہ ہے اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور بکریاں چراتا پھرتا ہے۔ اور ایسی کمرے میں روزہ رکھنے سے ڈرنے والوں، یہ دیکھو ذرا صحرا میں بکریاں چرانے والے نے نفلی روزہ رکھا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پاس بلایا، فرمانے لگے بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا جناب میرا روزہ ہے۔ فرماتے ہیں یار بندہ ہو نوکر اور صحرا میں پھرے اور نفلی روزہ رکھے، بات سمجھ نہیں آ رہی، چلو اس کو تھوڑا چیک کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اچھا چھوڑ یار، یہ بتا ایک بکری مجھے بیچ دے، پیسے لے لے میرے سے، اور ہم نے نا بکری کو ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، اور تجھے افطاری کے لیے بھی شام کو تحفتاً گوشت دیں گے۔ مسکرا کے کہنے لگا جناب میں غلام ہوں، مالک نہیں ہوں، اگر آپ نے بکری خریدنی مدینہ میں فلاں اس کا گھر ہے، جا کے اس سے خرید لو، میرا کام تو بکریاں چلانا ہے، اس کی حفاظت کرنا، میں مالک نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے او یار بات سن، اگر تیرا مالک تجھے پوچھے گا تو کہہ دینا کہ بکری گم ہو گئی ہے،
اور پہلی بات ہے کہ تیرے مالک نے کون سا بکریاں گنی؟ اتنی ساری بکریاں، اگر گن بھی لی تو کہنا بکری گم ہو گئی ہے، تو تیرا مالک کون سا ادھر موجود ہے؟ وہ غلام ان پڑھ سا صحرا میں پھرنے والا اللہ کی قسم اتنی خوبصورت بات کرتا ہے. کہنے لگا ابن عمر میرا مالک نہیں دیکھ رہا لیکن مالک الملک تو دیکھ رہا ہے نا. اس رحمان کو کیا جواب دوں گا؟ مالک اعتماد میں آ جائے گا باتوں میں، رحمان کو کیسے اعتماد میں لاؤں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اتنے متاثر ہوئے اس غلام کے گھر کا پتہ کروایا، اس کے مالک کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے یار یہ غلام مجھے بیچ دے. وہ کہتا ہے آپ آئے ہو، آپ بڑی شخصیت ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ غلام ہے بڑا اچھا، بیچنے والا نہیں ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو لو میں تجھے بیچ دیتا ہوں. غلام خریدنے کے بعد کہتے ہیں یار یہ ساری بکریاں بھی مجھے بیچ دے. ساری بکریاں خرید لی اور خرید کے کہنے لگے اس غلام کو بیٹے جا میں نے تجھے بھی آزاد کیا اور ساری بکریاں میں نے تحفے میں تجھے دے دی ہیں. غلام اتنا خوش ہے کہنے لگا عبداللہ بن عمر یہ کس بات کا صلہ ہے؟ فرمانے لگے یہ قرآن پڑھ لے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے دکھ بھی ختم کر دیتے ہیں. اللہ رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندے کو امید بھی نہیں ہوتی. یہ اللہ نے صلہ تجھے تیرے تقوی کا دیا، تیری نیکی کا دیا ہے. اور یار کبھی کبھی اللہ صلہ بہت جلد دے دیتے ہیں. ہمارے نیک ہونے میں، ہمارے متقی ہونے میں کمزوری ہے. ہم چوری، ٹھگی، ٹھوری، دو نمبری، فراڈ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. اور کبھی تو نظر رکھ امانت داری پہ، اخلاص پہ، محبت پہ. اللہ رنگ لگانے پہ آئے تو اللہ اس طرح سے، آج غلام تھا کل اللہ نے اس کو غلامی سے نکال کے مالک بکریوں کا بنا دیا. متقی بندہ ظاہر اور باطن میں ایک جیسا رہتا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر و رویا کی بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. یہ بہت بڑے امام ہیں. اپنا واقعہ خود بیان کرتے، فرماتے میں کپڑا بیچتا تھا گلیوں میں. یہ جو کھیس بیچنے والے نہیں ہوتے کپڑا بیچتا تھا گلیوں میں. کہنے لگے ایک دن ایسے ہوا کہ ایک عورت نے دروازے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی او پھیری والے ادھر آؤ کپڑا دکھانا. میں جب دروازے پہ آیا تو کہنے لگی میں پردہ دار عورت ہوں، باہر نہیں آ سکتی، آپ میرے گھر میں آ کے کپڑے دکھائیں. میری جانے بلا میں اندر چلا گیا. جب میں اندر گیا تو اس بدبخت عورت نے مجھے بند کمرے میں لے گئی اور اپنا جسم سارا ننگا کر دیا اور کہنے لگی جو میں کہتی ہوں اگر نہیں کرو گے نا تو میں چلاؤں گی، شور ڈالوں گی اور کہوں گی اس بندے نے میرے کپڑے پھاڑے. تیری کوئی بھی نہیں سنے گا اور میری سب نے سن لینی. امام ابن سیرین کہتے ہیں میں اتنا پریشان کہ خدایا یہ کیا قیامت آ گئی ہے. میں نے اس کو کہا اچھا بی بی چلے ٹھیک ہے جو آپ کہتی مجھے کرنا پڑے گا، لیکن مجھے قضائے حاجت ہے، مجھے واش روم میں تو جانے دو. واش روم میں چلا گیا، وہاں ٹائلٹ سے ساری گندگی اپنے جسم پہ مل کے باہر نکلا. اس نے دیکھا، کہتی گندا متعفن، چل اٹھا اپنے کپڑے نکل باہر. میں نے کپڑے لیے اور باہر آ گیا. میں نے جسم کو گندا کر لیا مگر ایمان کو خوبصورت کر لیا. اور میں گلیوں میں کپڑا بیچنے والا تھا. اللہ کی قسم اس نیکی کے بعد رب نے مجھے دنیا کا امام بنا دیا. میرے بھائی تقوی اس چیز کا نام ہے. آئے آخری بات اور بات کو ختم کریں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। कायनात वालों, हमने अपने पैगंबर को हौज़े कौसर का मालिक, खैर कसीर का मालिक बनाया। हुजूर इनको को पहले नमाज पढ़ो फिर कुर्बानी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जिक्र में पहले नमाज है, अमल में पहले नमाज है, हुक्म में पहले नमाज है, फजीलत में पहले नमाज है, ईद वाले दिन पहले नमाज है। और लोगों पहले अपनी नमाजें पूरी करो, वनहर बाद में कुर्बानी करना। जो बंदा बेनमाज है, सूदखोर है, चोरी का माल, बददियानती का माल लेके आता है, अल्लाह की कसम ऐसे माल से दी हुई कुर्बानी की मेरे रब को ज़रूरत नहीं। माल साफ लेके आओ, बेऐब लेके आओ, लाऐब लेके आओ। जानवर के ऐब देखते हो, अपने ईमान के ऐब भी देखो। जानवर के ऐबों को चेक कर लिया, अपने ऐबों को भी चेक कर लो। फरमाया व अतिमुल क़ानिअ वल मुअतर व अतिमुल बाइसल फ़क़ीर। कुर्बानियाँ करो, मगर कुर्बानी का गोश्त गरीब गुरबा को, मांगने वालों को, और जो नहीं मांगते उन सबको दो। पहले साल हुजूर जब आए मदीना में क्या साली थी, आपने फरमाया किसी बंदे के पास 3 दिन से जायद कुर्बानी का गोश्त पड़ा ना रहे। अगले साल आपने फरमाया कुलू व दाखिलू व तसद्दकू, खा भी लो, ज़ख़ीरा भी कर लो और सदका भी करो। अब ये 3 जुमले फरमाए तो बाद लोगों ने समझा कि इस 3 से मुराद 3 हिस्से करने चाहिए, खाओ भी, सदका भी करो और ज़ख़ीरा भी करो। ये ज़रूरी नहीं है आप सारा खा जाए अगर ज़रूरतमंद है, आप गुनहगार नहीं हैं। आप सारा सदका कर दें, आप गुनहगार नहीं हैं। लेकिन अगर आपके इर्दा गिर्द गरीब घराने बैठे हैं और उनके चूल्हे बंद हैं और आपका फ्रीज़र भरा पड़ा है, तो अल्लाह से डर, तेरी कुर्बानी नहीं, तू अजाब की दावत दे रहा रब को। कसाई के सर पे बैठ जाना और उसको कहना ये बोटी इधर, वो बोटी इधर, ये इधर, वो उधर, ये क्या चक्कर है? तू कसाई के सर पे बैठा है, फरिश्ते तेरे सर पे बैठे हैं। कहीं किसी चक्कर में कुर्बानी ज़ाया ना करवा लेना। और गोश्त बनाओ सारा, आंखें बंद करके मिक्स करो और फिर उसी मिक्स में से अपने घर जो रखना थोड़ा बहुत रख, बाकी दे और ढूंढ ढूंढ के दो। ये छोटा सा डब्बा हमने रखा है कि जिस भाई की कुर्बानी नहीं है इसमें पर्ची डाल दे। इंशाअल्लाह ईद वाले दिन मैं नहीं चाहता कि हमारी मस्जिद का कोई नमाजी हो, हमारे पास जुमा पढ़ने आने वाला हो और हमारे इस महल्ले का कोई बंदा हो और ईद वाले दिन वो कहे कि मेरे घर गोश्त नहीं पहुंचा। भाई सफ़ेद पोश बहुत हैं, बहुत रेट है इस दफ़ा जानवरों का, बहुत सारा तबका कुर्बानी नहीं कर रहा। अब हर बंदा आके कह भी नहीं सकता कि मेरी कुर्बानी नहीं है। तो ये ढूंढना उसकी ज़िम्मेदारी है जो कुर्बानी कर रहा है। यार पता करो, इधर से ढूंढो, उधर से ढूंढो, ओ भाई तेरी कुर्बानी है, तेरी है, तेरी है। जिसकी नहीं है उसके घर पहली फुर्सत में गोश्त पहुंचाओ। ईद वाले दिन अगर किसी के चूल्हे पे, किसी की हंडिया पे सब्ज़ी पकी, अल्लाह की कसम मेरी कुर्बानी पे बहुत बड़ा निशान है। और अगर किसी बेवा के बच्चे रोते रह गए, मेरी कुर्बानी पे बहुत बड़ा निशान है। मैं अक्सर ये वाक़या सुनाया करता हूँ कि बेवा औरत थी और बच्चे रोते, कह रहे हमारी कुर्बानी का जानवर। उसने कहा तुम्हारे बाबा ज़िंदा होते थे, करते थे, अब हम नहीं कुर्बानी कर सकते। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। एक बंदा कुर्बानी का जानवर लेके आ रहा तो उसके हाथ से जानवर ने रस्सी छुड़ाई और उस बेवा औरत के घर में घुस गया। अब बच्चे सामने देख रहे, उन्होंने जल्दी से जानवर को पकड़ लिया। कह रहे मामा आप कहती थी हम जानवर नहीं ले सकते, देख लो अल्लाह ने हमें जानवर दे दिया, ये आ गया जानवर। ये बंदा दरवाजे पे खड़ा है, माँ और बच्चों का मुकालमा सुन रहा है। माँ कह रही है तंग नहीं किया करते, बच्चों समझा करो, ये किसी का जानवर है, वो बेचारा लेके है, उसको 2 बार आ रहा होगा। जब तुम्हारे अब्बू जिंदा थे हम हर साल करते थे, अब मुझे परेशान ना किया करो। बेवा औरत तो पहले ही बड़े दुखों में होती है, अब तुम्हारी डिमांडें मुझे और परेशान कर देती। वो दरवाजे पे खड़ा, उसने दरवाज़ा नोक किया, कहती वो आ गया लेने, दो इसको जानवर। वो कहता बहन बात सुनो, ये मेरा जानवर आया। उसने कहा जी जी भाई ये पकड़ा रहे हैं, बस अभी दे रही हूँ मैं।
کہتے اچھا بات سنو، کیا کہہ رہے ہیں یہ بچے؟ بس بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، آپ لے جائیں جانور۔ کہتے ہیں نہیں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، یہ جانور اب ان کا ہے، میرا نہیں ہے۔ واپس آ گیا، کہتا میرے گھر والے مجھے پوچھ رہے گئے تھے قربانی لینے، لے کے نہیں آئے؟ تو میں نے کہا آ جائے گی آ جائے گی۔ تھوڑے سے پیسے لیے اور کل پھر منڈی چلا گیا، ایک ڈالا آیا، میں نے ان کو کہا یار اس کی قیمت بتاؤ۔ وہ کہتے بھائی رک جا بتاتے۔ جانور انہوں نے نیچے اتارا، مجھے کہا پسند ہے؟ جی پسند ہے۔ کتنے پیسے؟ کہتے ہیں تجھے پسند ہے نا؟ جی پسند ہے۔ کہتے لے جاؤ۔ کیوں بھائی؟ کہتے یہ ہمارے ابو نے نا گھر میں رکھے تھے جانور اور بیچنے کے لیے منڈی آنے لگے تو نصیحت کی کہ سب سے پہلا جو بندہ جانور کو پسند کرے گا نا اس سے پیسے نہیں لینے کی، فری ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب نہیں رکھتا بدلے، اللہ کی قسم رب بڑے دیتا ہے۔ یار تیرے بوئے پہ، تیرے دروازے پہ 10 جانور کھڑے ہیں، تیرے محلے کی 10 بیوہ منہ دیکھ رہی ہیں، اللہ کے بندے ایک ایک جانور ان کو پکڑایا 1 دن پہلے 2 دن پہلے، اللہ کی قسم ان کے بچے اتنے خوش ہوں گے، آسمان پہ رحمان خوش ہو جائے گا۔ قربانی والے دن ان چیزوں کا ضرور لحاظ رکھیں اور کوشش کریں اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر۔ لمبی دعا نہیں آتی تو صرف یہ پڑھ لیں۔ اگر کسائی سے ہی کروا رہے ہیں نا، اس کو کہ یار تکبیر ذرا اونچی پڑھ لے، اور وہ جلدی جلدی کے چکر میں ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، جلدی کے چکر میں تکبیر بھول گیا تو قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے بہت اچھی بات ہے، حضور اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرتے تھے، وہ پکڑے اور آپ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔